بلند کر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآله الطيبين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. معصوم کا فرمان ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے. عبادت سمجھتے ہوئے دل کی تھا گہرائیوں سے حویلی سیدہ کی شاعر نشان بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبتا لمحمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صلوات محمد. حضرات ذی وقار، محبان اہل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، پروردگار عالم خود اپنی ذات کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے: شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پوری کائنات کو خلق کرنے والا، پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا رازق، پوری کائنات کا معبود، جس نے اپنی قدرت سے پوری کائنات کو عدم سے ظہور بخشا ہے.
ضرورت نہیں تھی کوئی اور گواہی دیتا، اس کی اپنی گواہی کافی تھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک المیہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ علی والوں کو توحید کا پتہ نہیں۔ تو میں کہوں گا کہ اگر آپ کا یہی خیال ہے کہ علی والوں کو توحید کا پتہ نہیں، تو پھر ایک علی والے سے وہ توحید سن لیجئے جو اللہ والوں کو بھی پتہ نہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ خود گواہ ہے۔ جانتے ہیں کافی عرصے سے میں آپ کے درمیان خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں، بکھرے ہوئے عقائد، پھسلی ہوئی باتیں نہ مجھے آتی ہیں نہ میں نے کبھی کی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو کے بعد کچھ سمرے، اس لیے کہ سب سے اہم بات ہے ہمارا عقیدہ۔ جڑ سوکھ جائے، پتے ہرے بھرے ہوں، پھول کھلے ہوئے ہوں، پھل بھی نظر آ رہا تو دیر پا نہیں ہو سکتا۔ پودا بالکل کٹ چکا ہو مگر جڑیں تازہ ہوں تو دوبارہ پھوٹنے کا امکان ہے۔ اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح جڑیں بچ جائیں۔ یہ جو جڑیں ہیں انہی کو کہتے ہیں اصول، اور جو شاخیں ہیں انہیں کہتے ہیں فروع۔ اگر اصول بچ جائیں تو فروع کے دوبارہ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ جس کی جڑیں ہی خشک ہو جائیں اس کے پھل نمائشی تو ہو سکتے ہو، کارآمد نہیں ہو سکتے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ، اور اس کے ملائکہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ خدا نے اپنی گواہی کے ساتھ ملائکہ کی گواہی رکھی کیوں؟ اور ملائکہ نے کس بنیاد پہ گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ گھر میں رہنے والی خاتون جو کبھی گھر سے باہر نہ گئی ہو، اس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ 200 میل، 500 میل، 1000 میل، 10,000 میل دور ہونے والے واقعے کی گواہ بن سکتی ہے؟ میری بات کو آپ نے محسوس نہیں کیا، بات بڑی گہری تھی، آپ نے محسوس نہیں کی۔ گھر میں رہنے والی خاتون 200، 500، 1000، 10,000 مائل دور ہونے والے کسی واقعے کی گواہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس نے اپنا مقام چھوڑا نہیں، اس نے حالات کو خود دیکھا نہیں، نہ وہ وہاں حاضر تھی نہ وہ وہاں ناظر تھی، تو گواہی کس بنیاد پہ دے سکتی ہے؟ فرشتے جب سے خدا نے جس فرشتے کو خلق کیا ہے، جس کام پر معمور کیا ہے، اس کام میں منہمک ہے، اس کام میں مصروف ہے، اسے اس کام کے سوا کسی شے کا پتہ نہیں۔ اس نے کیسے گواہی دی ہے؟ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں وہ منظر دکھانے لگا ہوں جس منظر کے بعد فرشتے اس لائق ہوئے ہیں کہ وہ گواہی دے سکیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، اس کے خطیبانہ رنگ نہیں ہے، کسی ناول کی بات نہیں، کسی رسالے سے پیش نہیں کر رہا۔ جتنے حوالے آپ کہیں ہماری مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی فرشتے خلق ہوئے، دیکھنے کے لیے سوائے ہمارے نور کے کچھ نہ تھا۔
آسمان تھا نہیں، نہ پہاڑ، نہ اشجار، نہ شمس و قمر، نہ بحر و بر، نہ یہ کہکشائیں، نہ ہوا، نہ فضا، نہ خلا، کچھ بھی نہ. جب کچھ تھا ہی نہیں تو فرشتے دیکھتے کیا؟ دیکھنے کے لیے یا خود فرشتے تھے یا نور آل محمد. بس میں بتانا چاہتا ہوں کہ فرشتوں نے پہلی گواہی دی کیسی؟ یا خود تھے یا وہ نور تھا جس نور محمدیہ کہا جاتا. معصوم فرماتے جیسے ہی فرشتے خلق ہوئے آنکھیں کھولی تو ہمارا نور دیکھا، اور اس نور کی عظمت سے اتنے مرعوب ہوئے کہ جھکتے بھی جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے یہی خدا ہے. معصوم فرماتے فرشتوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی. ہماری تسبیح سے فرشتوں کو پتا چلا یہ خدا نہیں، کوئی ایسا ہے جس کو یہ بھی سجدہ کرتے. یہ پہلا موقع تھا جب فرشتوں نے یک بار کی گواہی دی، ہم گواہ ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم گواہ یہ پہلا موقع تھا فرشتوں نے گواہی دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. یہ کس نے بتایا؟ فرشتوں نے تو گواہی دی، فرشتوں کو کس نے بتایا؟ میں حیران ہوں، ان بندوں سے حیران ہوں جن کا خیال ہے کہ جبریل نے مصطفیٰ کو بتایا، جسے مصطفیٰ نے لعاب دہن کی گھٹی دی ہے، اس نے سارے فرشتوں کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جبریل کی حیثیت کیا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. استاد اگر شاگردوں میں سے کسی شاگرد کو کہے کہ یہ لائق شاگرد، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں، محلہ دار کہتے ہیں، دوست احباب کہتے ہیں جن کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا لائق ہے. یہ کوئی لائق ہونا نہیں. بہت سے نالائق ایسے لائق بنے ہیں. چلیے میں بھی انتظار کرتا ہوں، آپ بھی انتظار کیجیے، پھر دیکھتے ہیں آپ کی خاموشی جیتتی ہے یا آل محمد کا ذکر جیتتا ہے. تاریخ میں بڑے بڑے نالائق اسی طرح لائق بنے. اور کوئی نہیں بولا تو بیگم صاحبہ نے کہہ دیا، کیا کہہ رہی ہے کہ یہ بڑے عالم ہیں. لطف تب آتا ہے جب استاد کہے یہ طالب علم لائق، اور کہہ بھی استاد ہی سکتا، اسی کا حق ہے وہ بتائے کون لائق ہے کون نالائق. باپ کہہ دے کوئی معیار نہیں، ماں کہہ دے کوئی معیار نہیں، بھائی کہہ دے کوئی معیار نہیں، دوست کہہ دے کوئی معیار نہیں، سارا زمانہ مل کے کہہ دے کوئی معیار. استاد کہے تو معیار، اس لیے کہ جو کہہ رہا ہے اس کا اپنا کوئی معیار. ہمیں ضرورت نہیں ہے کون خلیفہ ہے، کون امام ہے، کون راہبر ہے، کون پیشوا ہے، کون کیا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. ہم تو منتظر رہتے ہیں کہ کہیں خدا کہے
یہ نبی ہے، یہ امام ہے، یہ وسیع ہے، یہ خلیفہ۔ ہم یہ بلا خدا کہے تو مایا، کون عدل کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا؟ خدا کی قسم آپ باقی ساری آیتوں کو چھوڑ دیں، اسے ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو لے لیں، پورا شیعہ عقیدہ اس سے ثابت ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ پروردگار، خالق عدل، جو عدل کا خالق، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کا گواہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اس بات کے وہ لوگ گواہ ہیں جن کی زندگی کا ہر عمل عدالت پہ مبنی ہے۔ عدالت کا مطلب ہے کوئی کام ویسے کیا جائے جیسے ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے بتائیے تقریر کیسی ہونی چاہیے؟ مثلا فرض کیجئے آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ تقریر کیسی ہونی چاہیے، کتنی دیر بول لیں گے اس موضوع پہ آپ؟ یعنی آپ سے ہی پوچھا جائے کہ کل مجھے تقریر کرنی ہے، آپ بتائیے تقریر کیسی ہونی چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہیں گے جی بہت اچھی تقریر ہونی چاہیے، جی مولا کے فضائل پڑھنے چاہیے، جی کوئی عمل پہ بات ہونی چاہیے، جس کا جتنا ذہن۔ لیکن یہ سارا کچھ کہنے کے بعد آپ خود اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ وہی ہے جو میں نے بتا دیا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا معیار کیا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ ہاں اللہ کہے تو پھر بات سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ معیار۔ عدل کا مطلب ہے کام اس انداز سے کرنا، اس طریقے سے کرنا کہ خدا مان جائے کہ یہ کام ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، جو ابہام سمجھ رہے ہیں، جو تشویش محسوس کر رہے ہیں، ان کے لیے آیت پیش کر دیتا ہوں۔ ساری دنیا اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کر رہی ہے، پوری دنیا کے قاریان قرآن اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اسی کائنات میں کچھ لوگ ہیں جن کا قرآن میں خدا نے ذکر کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں میں نے قرآن دیا ہے وہ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے کا حق ادا کر دوں۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے جب اللہ نے کہہ دیا وہ تلاوت کرنے کا حق ادا کر دوں، پیچھے گنجائش بچتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تلاوت ایسے کی ہے کہ جس سے بہتر تلاوت ممکن ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں عدالت، اسے کہتے ہیں عدل، یعنی انہوں نے تلاوت قرآن کے ساتھ عدل کیا۔ یہ صرف ایک تلاوت کی بات ہے، اور اگر وہ کہے انہوں نے نماز ایسی پڑھی کہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے اخلاق ایسا پیش کیا کہ اخلاق پیش کرنے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے علم یوں دیا کہ علم دینے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے تربیت ایسی کی کہ تربیت کرنے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے مہمان نوازی ایسے کی کہ مہمان نوازی کرنے کا حق ادا کر دیا۔ جب زندگی کے ہر عمل پہ یہ الوہی مہر ہو کہ اس نے اس عمل کا حق ادا کر دیا، اس شخص کو بارگاہ توحید میں عادل کہتے ہیں۔ اور امام ہونے کے لیے عادل ہونا شرط اول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی جو قرآن میں موجود ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلم کرا اور ہماری نسل میں، ہماری اولاد میں، ہماری ذریت میں بھی ایک مسلم امت برقرار ہے۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان میں ایک رسول بھیج جو کیا کرے، یتلو
تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہیں قرآن کا علم دے اور قرآن کا فلسفہ سمجھائے۔ جہاں ایک لمحے کے لیے رکے تو ایک قیمتی جملہ ہے جو حدیث کرنا چاہتے ہیں، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ پروردگار ایک ایسا رسول بھیج جو قرآن کی آیتیں بھی پڑھے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک بھی کرے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، پروردگار بس اتنا بتا دے کہ پاک تو کرتا ہے یا تیرا رسول کرتا ہے؟ ہائے 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 فیصلہ کر لیجئے، پاک رسول کرتا ہے یا خدا کرتا ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں رسول کرتا ہے تو میں پوچھوں گا خدا کیا کرتا ہے؟ اگر آپ کہیں خدا کرتا ہے تو میں پوچھوں گا خدا نے یزکیہم کیوں کہا ہے کہ میرا رسول پاک کرتا ہے؟ اگر آپ کہیں دونوں مل کے پاک کرتے ہیں تو میں کہوں گا اسی کا نام تو شرک۔ اسے آسان میں کہہ نہیں سکتا، کوئی وائٹ بورڈ لے آئے تو میں الجبر کے سوال کی طرح مسئلہ حل کروں۔ اگر آپ کہیں رسول پاک کرتے ہیں تو میں کہوں گا پھر خدا کیا کرتا ہے؟ اگر آپ کہیں خدا پاک کرتا ہے تو میں کہوں گا یہ مزکیہم یہ جو رکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کہیں اللہ اور رسول مل کے پاک کرتے ہیں تو اسی کا نام شرک ہے۔ تو حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، اور یہ پورے عقیدے کا ماحصل ہے کہ نہ رسول پاک کرتا ہے، نہ اللہ پاک کرتا ہے، نہ یہ مل کے پاک کرتا ہے۔ رسول کا پاک کرنا ہی اللہ کا پاک کرنا کہلاتا ہے۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ جب تک بات کرنے کے بعد جو ہاتھ نہ مارا جائے، یوں نہ کیا جائے، تب تک آپ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی کہہ دیں۔ اگر آپ کی بات کی طرف توجہ ہو تو خدا کی قسم حق تو یہ ہے کہ بندہ چپ کر کے بیٹھ کے آل محمد کی باتیں کرتا ہے، نہ آواز اونچی ہو، نہ بدن میں تھر تھراہٹ، نہ ہاتھ لہرائیں۔ یہ ہمارے نقص ہیں، یہ ہمارے نقص ہیں، ایسا ہی ہے نا، یہ ہمارے نقائص ہیں۔ آل محمد کی باتیں تو ایسی ہیں کہ بس بندہ چپ کر کے آہستہ آہستہ ان کی باتیں کرتا رہے اور سننے والا جھومتا رہے اور سب جھومتا رہے۔ تو یہ کر کے دیکھیں۔ بہت کم بولے ہیں۔ چلیے ایک لمحے کے لیے یہ کر کے دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، شاید اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ میرے بھائی فرما رہے ہم سو جائیں گے، بات تو سچی ہے۔ بات تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ صرف یہ ہے کہ رسول کا پاک کرنا ہی خدا کا پاک کرنا کہلاتا ہے۔ یہی معاملہ ہر جگہ آپ اس بات کو منتبہ کر سکتے ہیں، علی مدد کرتے ہیں یا خدا مدد کرتا ہے یا دونوں مل کے کرتے ہیں؟ نہیں، نہ علی مدد کرتے ہیں نہ خدا، نہ دونوں مل کے۔ علی کی مدد ہی خدا کی مدد کہلاتی ہے۔ علی کی مدد ہی خدا کی مدد کہلاتی ہے۔ جس دن آپ نے علی کو خدا سے جدا کر کے سوچا کہ علی مدد کرتے ہیں، ایک اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں منطوق، سنا ہے آپ نے؟ اچھا چلیے، ایک ہوتا ہے منطوق
ایک ہوتا ہے مفہوم. آپ پریشان نہ ہو کہ بہت گاڑی بات نہیں ہے، بڑی آسان بات ہے، بڑی لطیف بات ہے اور آپ کا حصہ ہے. یہ تبرک آپ کو جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم. منطوق وہ ہے جو کوئی شخص بولتا، یعنی نطق سے نکلنے والی چیز. میں نے ایک جملہ بولا وہ منطوق ہے، میں نے کچھ کہا وہ منطوق ہے، اور جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ مفہوم ہے. جو میں نے کہا ہے وہ منطوق ہے اور جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ مفہوم ہے. فرق سمجھے آپ؟ منطوق کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ پائے بسم اللہ سے سینے والناس تک جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہے یہ غنی کی تقسیم. پائے بسم اللہ سے سینے والناس تک یہ سارا منطوق پروردگار ہے. اس کی بات کہاں سے لاؤ؟ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، پوری امت نے پورا علم لگا دیا ہے اور منطوق پروردگار نہیں سمجھ پائے. شیعہ نے حیدر کرار مفہوم پروردگار پہ بات کر رہے ہیں. میں مثال دے دوں منطوق اور مفہوم کا فرق کیا ہے. خدا بات کامل کی کر رہا ہوتا ہے، سمجھانا علی چاہتا. خدا بات دو دریاؤں کی کر رہا ہوتا، شیر علی کی شادی کا پڑھ رہا. پورا قرآن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سارے کا سارا منطوق پروردگار. دنیا منطوق پروردگار نہیں سمجھ رہی اور شیعہ نے حیدر کرار مفہوم پروردگار سمجھ. میں مثال دے دوں تاکہ بات اور آسان ہو جائے، اتنی آسان ہو جائے کہ بچے بھی سمجھیں. منطوق اور مفہوم کا فرق کیا ہے؟ کہ کہا کچھ ہے، کہنا کچھ چاہتا. جو کہا ہے وہ بالکل مختلف ہے اور جو کہنا چاہتا ہے وہ بالکل مختلف. بس میں رسالہ سجی ہوئی ہے اور کسی کو پکڑ کے لائے ہیں لوگ اور وہ شاعر ہے اور یا رسول اللہ یہ شاعر آپ کے خلاف شعر لکھتا. کیا کرتا ہے؟ شعر لکھتا. تو رسول نے کچھ نہیں کہا، صرف علی کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یا علی اس کی زبان کا. اب لطف آئے گا انسان. جو پیچھے تشریف فرما ہے ان کی فکر بھی شامل ہو تو نتیجہ دے گا. یا رسول اللہ یہ شاعر ہے آپ کے خلاف شعر لکھتا ہے. رسول نے علی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یا علی اس کی زبان کا. بس حکم مصطفیٰ کا مدعی اعظم علی. علی آگے بڑھے، شاعر کو کلائی سے تھاما اور لے کے باہر نکلے اور وہ جو دیکھ رہے تھے وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے. اس ہو لیے نے جس نے لطف لیا ہے خدا کا قسم، وہ کمال ہے، کمال ہے خدا. علی اس کی کلائی تھام کے باہر نکلے اور یہ جو دیکھ رہے تھے یہ پیچھے پیچھے کہ دیکھتے ہیں علی کس چوراہے میں، کس گلی کے موڑ پر. اس شاعر کی زبان کاٹتے ہیں، چوراہا آیا، یہ رک کے دیکھ رہے تھے علی ابن ابی طالب نے دیناروں کی تھیلی. آپ اس کے بعد میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہم کا سبب بتا دیں. علی نے دیناروں کی تھیلی
کے رکھی، سواری کی مہار اس کے ہاتھ میں تھمائی اور فرمایا جا چلا تھا۔ یہ مسکراتا ہوا علی کی طرف دیکھ رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا، اور جو پیچھے ہولیے تھے وہ کہے تو آہستہ آہستہ تھے، پڑھتے تو بہت تیز تیز قدموں کے ساتھ جا کے رسول اللہ کو رپورٹ کرنا، یا رسول اللہ دیکھیے، ذرا دیکھیے علی کو، آپ نے کہا تھا نا زبان کاٹ دے، باہر اسے پیسے دے کے آ رہے ہیں علی۔ رسول خاموش رہے، کائنات کا رسول کچھ نہیں بولا۔ چند دن گزرے، محفل سجی ہوئی تھی، وہی شاعر دربار میں داخل ہوا، ہتھیلی پہ کاغذ تھا اور وہ رسول کو دے کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی نعت لکھ کے آیا ہوں۔ زبان سے کرنی امانت ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی نعت لکھ کے آیا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ کائنات کے رسول نے پہلے علی کی طرف دیکھا، پھر صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا تم میرا منطوق نہ سمجھے، علی میرا مفہوم نہ سمجھے۔ رسول نے فرمایا تم تو میرا منطوق نہ سمجھے۔ علی میرا مفہوم سمجھا۔ میں نے کہا کیا، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ عزت آل محمد کی قسم بائے بسم اللہ سے سینے بناس تک پورے کا پورا قرآن منطوق پروردگار ہے۔ علی کی حویلی نہ ہوتی تو پتہ نہ چلتا کہ مفہوم میں پروردگار کیا ہے۔ خدا کہنا ہے کیا کہنے، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دنیا پیسے خرچ کر کر کے، مدرسے بنا بنا کے، ضرب ضربو کر کر کے ساری کوششیں منطوق کو سمجھنے۔ یہ جو حویلی سیدہ کے لوگ یہ اتارے ہی اس لیے گئے ہیں کہ اس منطوق کے پس پردہ چھپے ہوئے مفہوم پروردگار کو اجاگر۔ بات میرے سامنے آ گئی ہے، مجھے خبر نہیں کون اس بات کی قدر کر سکے گا اور کون نہیں، باہر دور چکے آ گئی ہے تو میں ہدیہ کروں۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ پروردگار اگر تیرا مفہوم سمجھانے کے لیے پوری حویلی درکار ہے تو تجھے منطوق اتارنے کی ضرورت کیا ہے؟ مفہوم ہی کیوں نہیں اتار دیتا؟ اگر آپ قبر کرنے تو بہت لطفا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی سوال کرے تو پھر آپ جواب دیں گے، آپ خود بھی اپنے ضمیر کی عدالت کے منصف ہیں۔ پروردگار اس منطوق کا مقصد ہی کیا ہے؟ مفہوم ہی کیوں نہیں اتارتے؟ خدا کی قسم یاد رکھیے، منطوق اور مفہوم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر مفہوم بیان کر دیا جائے تو مفہوم ایک ہی رہتا ہے۔ مفہوم مثلا میں مثال دوں، جو حیران ہو گئے انہیں مثال دوں۔ میں نے کہا مجھے پانی دیجیے، اگر یہ مفہوم ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے پانی دیجیے، اور اگر میں بطور منطوق کہہ رہا ہوں مجھے پانی دیجیے تو ہر دور میں پانی کے نئے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا
میری مراد کیا تھی؟ کسی نے بتایا پانی سے مراد یہ تھی مجھے وہ شے چاہیے جو میری پیاس بجھائے. پھر سوال ہوگا کون سی پیاس؟ میں کہوں گا علم کی پیاس. اتنے فیصدی امید تھی کہ اس بات پہ آپ رسپونڈ کریں گے جتنا آپ نے کر دیا جن کا حصہ تھا ان تک بات پہنچ گئی. اگر قرآن میں بات بسم اللہ سے سینے والناس تک مفہوم پروردگار اتارا گیا ہوتا تو قرآن ایک زمانے میں محدود ہو جائے. قرآن کی آیت ہر زمانے کے لیے نئی ہے لیکن اسے نیا کیا کرتا ہے مفہوم پروردگار. اور ہر زمانے میں آیت کے نئے مفاہیم بیان کرنے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں حجت خدا کا انتظام کیا. جس دور میں پانی پہ تحقیق ہوگی کل پانی صرف پیاس بجھانے کے کام آتا. آج پانی پہ تحقیق ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ پانی سے تو گاڑیاں بھی چلائی جا سکتی. اگر فرض کیجیے قرآن نے پانی پہ بات کی ہے اور پانی وہی ہے جسے پیا جائے تو پیاس بجھتی ہے تو پھر زمانے میں محدود ہو گیا ہے. اور جس دور میں آپ نے پانی سے گاڑیاں چلانی اس دور میں حجت خدا سے پوچھا جائے کہ پانی کے معنی کیا ہے, خدا کہنا کیا چاہتا, تو پھر حجت خدا اس زمانے کے مطابق تمہیں مفہوم میں پروردگار سمجھے. یوں قرآن ہر دور میں زندہ رہتا ہے. جس حد تک مجھے امید تھی اس سے بہت زیادہ آپ نے بات کو سمجھا ہے اور وصول کیا ہے. پورا قرآن منطوق کے پروردگار. ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ, ایک ہوتا ہے کانٹیکسٹ. ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, ایک کانٹیکسٹ. اسٹوڈنٹ تشریف فرما ہے وہ سمجھتے ہیں. ایک ہے ٹیکسٹ, ایک ہے کانٹیکسٹ. دھیمی آواز میں اونچی بات کر دوں. ٹیکسٹ کا مطلب ہے مثلا ٹیکسٹ تو آپ لکھتے بھی ہیں, فون پہ بھی ٹیکسٹ بھیجتے ہیں. کچھ بھی آپ نے لکھا, کوئی ایک جملہ, کوئی ایک فکر, وہ کہلاتا ہے ٹیکسٹ. اور جہاں وہ جملہ آپ نے رکھا ہے اس کے ارد گرد جو باتیں ہوئی ہیں وہ کہلاتا ہے کانٹیکسٹ. میں بات کر کے گزر جاؤں گا, تشریح نہیں کروں گا, انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. زیرک سامنے میرے سامنے تشریح فرما ہے. جیسے سورہ احزاب میں آئے تطہیر رکھی گئی کہ شاید کوئی کانٹیکسٹ کی وجہ سے مان لے کہ فلاں کے متعلق ہے. جی, آیت تطہیر رکھی گئی کہ اس کے دائیں بائیں جو آگے پیچھے آیتیں ہیں جو اس کا کانٹیکسٹ ہے, شاید اس کی وجہ سے سارے ہی مان لیں گے کہ آیت فلاں کی بات کر رہی ہے. لیکن کانٹیکسٹ کام نہیں ہے, اس لیے کہ کانٹیکسٹ خواتین کی بات کر رہا تھا. آیت تطہیر میں خطاب جمع مذکر کی ضمیر سے ہو رہا ہے. اب اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو میں قرآن سے ایک ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ 14 صدیوں سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کافی نہیں ہے. اب میرا ساتھ دیجیے گا, آپ پیچھے رہ گئے تو لطف نہیں آئے گا. یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن کافی نہیں ہے. اچھا, اگر میں قرآن میں دکھا دوں خدا کہہ رہا ہوں کہ قرآن کافی ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے آپ کا. اولم یکفہم ما انزل اللہ علیہ یتلی علیہم, اے میرے حبیب ان کے لیے وہ قرآن کافی ہے جو میں نے تجھ پہ اتارا ہے. اولم
यकफ़िहिम मा अंज़लल्लाहु अलैहि युतला अलैहि। ए मेरे हबीब, इनके लिए वो कुरान काफी नहीं जो मैंने तुझ पे उतारा है और तू उसकी आयतों की तिलावत करता। ये कौन कह रहा है? जिसे कुरान उतारा वो कह रहा है काफी। फिर आप क्यों नहीं मान रहे? आप क्यों कहते काफी नहीं? कुरान काफी है अगर समझने वाले हो। बड़ी अच्छी बात है। मेरे भाई ने कहा कि हमारे लिए काफी नहीं। उन्होंने फरमाया कि काफी है लेकिन उनके लिए जो इसे समझ सके, जो इसे समझ सकते हैं ना, वो खुदा की कसम ऐसे है कि ये ना भी होता तो वो सब समझते हैं। उन्हें कुरान पढ़ के थोड़ी पता चला, वो तो सब जानते हैं। बात क्या? ये है टेक्स्ट। ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो पता चलेगा खुदा कहना क्या चाहता। मंतूक यही बता रहा है कि कुरान काफी है। इससे बेहतर निबड़ा है कौन सी सुनाऊं? मंतूक यही बता रहा है कि कुरान काफी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है? कॉन्टेक्स्ट बताएंगे मफ़हूम परवरदिगार का। बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म। ये कुरान रोशन आयतों की सूरत में उन लोगों के सीने में बंद है जिन्हें मैंने इल्म अता किया। इल्म पढ़ाया है नहीं। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है और महफिल में टीचर्स भी तशरीफ फरमा। इल्म पढ़ाया जाता है या अता किया जाता है? इल्म अता किया ही नहीं जा सकता। अगर हो सकता है तो मेहरबानी कीजिए मुझे किसी अच्छे से टीचर से दिलवा दीजिए, बस मैं जाऊं और वो मुझे इल्म अता कर। हो सकता है? फिर कॉलेजेस का मतलब क्या है? फिर यूनिवर्सिटीज का मतलब क्या है? इल्म पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, अता नहीं किया जा सकता। ये कौन से लोग हैं जिन्हें खुदा ने भी पढ़ाया नहीं, अता किया? अगर खुदा की कसम ये भी कह दिया जाता ना कि इन्हें खुदा ने पढ़ाया है तो ये ही बहुत बड़ी बात, छोटी बात है। लेकिन लुत्फ की बात यह है कि खुदा ने भी नहीं कहा कि मैंने पढ़ाया है, फरमाया मैंने अता किया। पढ़ाता तो जानते हैं क्या नुकसान होता। बच्चा जब पढ़ लेगा तो पढ़ लेगा, और जब पढ़ रहा होगा तो कुछ जानता होगा, किसी शय से जाहिल होगा। खुदा पढ़ाता तो कोई कह सकता था कि फुला मौके पर जब इन्होंने ये नहीं पढ़ा था तो उसे लायक थे। खुदा ने नहीं चाहा कोई लम्हा ऐसा हो जब मोहम्मदों में से कोई मौजूद हो और लायक कहला सकता। उसे तखलीक ही ऐसा किया कि इल्म के पैदा। आयत कह रही अवलम यकफ़िहिम, क्या वो कुरान जो मैंने तुझ पे उतारा है जिसकी तू आयतों की तिलावत करता है इनके लिए काफी नहीं? तो टेक्स्ट बता रहा है कि कुरान काफी, लेकिन जरा कॉन्टेक्स्ट के साथ मिला के पढ़े तो आपको मफ़हूम परवरदिगार का बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म। ये कुरान रोशन आयतों की सूरत में उनके सीने में बंद जिन्हें मैंने इल्म अता किया। मा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून, और मेरी आयतों से सिवाय जालिमों के कोई झगड़ा नहीं करता। हाय हाय हाय। जो खामोश है उन्होंने देखा है किसी ने किसी आयत के गिरबान में हाथ डाला हो, किसी आयत के सामने बोला हो, किसी आयत में सर फाड़ दिया।
کبھی دیکھا ہے آپ؟ خدا کہہ رہا ہے کہ سوائے ظالموں کے کوئی ایسا نہیں جو میری آیتوں سے جھگڑا کرتا. یہ میں کانٹیکسٹ سنا رہا ہوں اسی آیت کا، جس آیت میں خدا نے کہا ہے کیا قرآن ان کے لیے کافی نہیں. کانٹیکسٹ بتائے گا خدا کہنا کیا چاہتا ہے. مندوق کے پروردگار یہی ہے کہ قرآن کافی. قالوا لولا انزل علیہ من آیات ربہ آیات من ربہ. وہ جو ظالم ہے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترتے اس پر اللہ کی طرف سے معجزات. وہ چاہتے تھے ہر لمحہ محمد کو معجزہ دکھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو بیٹھے ہیں تو کیوں اس پہ معجزات نہیں اتر رہے. اس کے جواب میں خدا نے ارشاد فرمایا اولم یکفہم. یہ جو کہتے محمد پہ ہر لمحہ معجزہ اترتا رہے، کیا ان کے لیے وہ قرآن کافی نہیں جو میں نے اتار دیا ہے؟ ایک اور بات آگے بڑھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ منطوق و مفہوم کا فرق واضح. دو آیتیں پڑھتا ہوں، ذرا آپ خود سمجھیے اور پورا جہاں سے آپ کو قرآن کا ترجمہ ملے اسے پڑھ کے دیکھ لیجیے. میں کہہ رہا ہوں یہی ملے گا. خدا ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں 2 عقد کرنے کی، 3 عقد کرنے کی، 4 عقد کرنے کی. اب یہ حدیث تو ہے نہیں کہ کوئی اس پہ بحث کرے، یہ قرآن ہے. میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں 2 عقد کرنے کی، 3 عقد کرنے کی، 4 عقد کرنے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ عدل کر سکو. ذرا فیصلہ کیجیے گا، ذرا فیصلہ کیجیے گا صاحبان معرفت. یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے کہ کوئی الزام میں چوک لگا کے ٹھکرا ہو. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جس سے تم مناسب سمجھو. 2 3 4 عقد کر سکتے ہو، شرط یہ ہے عدل کر سکتے. اور دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. میں خدا کہہ رہا ہوں کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب مجھے کیا خبر کون کیا لے کے جائے گا اس بات سے. ذرا میرے بزرگ فیصلہ کریں، ذرا مل کے، جیسے فیملی میں بیٹھ کے بہن بھائی، والدین، بھتیجے، بھانجے سب مل کے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. شیعہ نے حیدر کرار ایک خاندان کی طرح مل کے ذرا ایک فیصلہ کرتے ہیں. ایک آیت میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تم نکاح کر سکتے ہو اگر عدل کر سکتے، اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم میں عدل کرنے کی صلاحیت ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا؟ اجازت ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ میرے پاس تشریف لائیں کہ مولانا صاحب میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، مجھے گاڑی چاہیے. میں کہوں جناب آپ جی چابی دیجیے جائیے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، تو بتائیے نتیجہ تک میں گاڑی دے رہا ہوں یا نہیں؟
نہیں آپ سو گئے ہیں تو پھر لطف کیا ہے؟ لطف نہیں آیا خدا کی قسم. بسم اللہ وہ تشریف لائیے. واہ 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 ایک سلام پڑھ لیجیے بلند آواز سے محمد وعلیہ آلہ. چلے آپ تو قبلہ تشریف لے آئے ہیں. جب کلاس روم میں ٹیچر تشریف لے آئے بچوں کے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت قبلہ کہہ رہی ہے, خدا ارشاد فرما رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ. میں خدا تمہیں اجازت دیتا ہوں تم نکاح کر سکتے ہو 2 3 4 ایک شرط کے ساتھ کہ عدل کر سکتے. اور دوسری آیت میں فرما رہا ہے میں خدا بھی کہہ رہا ہوں کہ تم میں عدل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. تو نتیجہ قبلہ کیا نکلا؟ نتیجہ میں مثال دے رہا تھا کہ ایک صاحب آئے انہوں نے کہا جی مولانا صاحب میں نے فلاں جگہ جانا ہے مجھے گاڑی چاہیے. میں نے کہا جی گاڑی لے جائے گی لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو. لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے. تو نتیجے میں گاڑی دے رہا ہوں یا نہیں؟ سب کا فیصلہ یہی ہے کہ گاڑی نہیں دے رہا. تو پھر ان دونوں آیتوں کو ملائے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ کیا نکلتا؟ یہی نہ کہ خدا نے اجازت ہی نہیں دی. فواحدہ خدا نے کہا ایک سے زیادہ اجازت ہی نہیں. عزت آل محمد کی قسم قیامت تک دنیا نہیں سمجھ پائے گی کہ ان دونوں باتوں کے پیچھے مفہوم میں پروردگار کیا ہے. وہاں کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو اگر عدل کر سکتے ہو, یہاں کہہ رہا ہے تم عدل کر ہی نہیں سکتے. کون بتائے خدا کہنا کیا چاہتا؟ عزت آل محمد کی قسم جب میرے امام سے پوچھا گیا مولا یہ راز کیا ہے, خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہاں کہتا ہے کر لو اگر عدل کر سکو, یہاں کہتا ہے تم عدل کر ہی نہیں سکتے. امام نے فرمایا جہاں اس نے کہا ہے نا عدل کر سکو وہاں نام و نفقے کی عدالت کی بات کر رہا ہے, اور جہاں کہہ رہا ہے تم عدالت کر ہی نہیں سکتے وہ ان کے درمیان محبت کی عدالت کی بات کر رہا ہے. امام نے فرمایا جہاں خدا کہہ رہا ہے نا 2 3 4 نکاح کر لو اگر عدل کر سکتے ہو, تو وہاں خدا نام و نفقے کے عدل کی بات کر رہا ہے. میاں کسی کو لانا ہے تو اس قابل ہو کہ اسے کھلا بھی سکو, اور ایسا تو نہیں کرو گے کہ ایک کو میکڈونلڈس کے برگر کھلاؤ گے اور دوسرے کو چٹنی. بات گھر کو آتی ہو تو پھر یہی رسپانس. ایسا اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر مطلب کسی کے لیے برانڈڈ لباس اور کسی کے لیے سستے کپڑے. اگر یہ پروگرام ہے تو میں خدا تمہیں اجازت ہی نہیں. اگر معاملات میں عدل کر سکتے ہو تو پھر کر سکتے. اور معصوم نے فرمایا جہاں خدا نے کہا نا تم میں عدل کرنے کی صلاحیت ہے, تو خدا نے ان کے درمیان برابر کی محبت کرنے کی صلاحیت کا انکار کیا ہے. مولا سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اگر ازواج زیادہ ہو تو ان میں برابر محبت کرنے کے لیے حجت خدا ہونا ضروری ہے. اب آپ کو پتا چلا ہے, اللہ کرے خدا کے قسم استقبال میں سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق ثبات ادا نہ ہو. امام نے فرمایا ازواج میں برابر کی محبت بانٹنے کے لیے حجت خدا ہو
محسوس کیا آپ نے منتوں کے پروردگار اور مفعول معصوم نے فرمایا جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ کر لو اگر عدل کر سکتے، وہاں نام مفکے کی عدالت کی بات ہو رہی ہے، جو سلوک ایک سے کرنا وہ دوسری سے بھی کرنا۔ امام نے فرمایا اگر تربوز بھی گھر میں لائے ہو تو ازواج اگر بیویاں دو ہیں تربوز بھی گھر لائے ہو تو اسے بھی ناپ کے کاٹنا، اس سے اچھا دین کہاں ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ معصوم نے فرمایا جہاں وہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس استطاعت ہی نہیں، لن تستطیعوا، تمہاری استطاعت ہی نہیں، تمہاری کیپیسٹی ہی نہیں، تم میں صلاحیت ہی نہیں کہ عدل کر سکتے۔ امام نے فرمایا وہاں خدا ان کے درمیان محبت کی برابری کی عدالت کی بات کر رہا ہے۔ میں ازواج کا مسئلہ تو چھوڑیے، دوست آپ کے دوست تو ہوتے ہیں، ہر ایک شخص کے 2 4 10 20 دوست ہوتے ہیں، برابر محبت کر سکتا ہوں؟ میں ان والدین کو نوبل پرائز دیتا ہوں، نوبل پرائز، جو اپنی اولاد کے ساتھ برابر کی محبت کر کے دکھائیں۔ اس سے بڑی بات میں کر ہی نہیں سکتا۔ اپنے جنے ہوئے جگر کے ٹکڑے، یہ وہ رشتہ ہے جہاں کالا بھی گورا لگتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کے نالج میں اگر کوئی والدین ہوں تو مجھے ضرور مل پائے تاکہ میں ان سے کوئی معرفت حاصل۔ ایسے والدین کائنات میں نہیں ملیں گے آپ جو اپنی اولاد کے ساتھ برابر کی محبت کر سکیں۔ اولاد تو اپنے جگر کا ٹکڑا ہے، جب آپ اولاد کے ساتھ نہیں کر پائی یہ تو کسی کی اولاد ہے۔ ان کے ساتھ عدل کرنے کے لیے حجت خدا ہونا شرط ہے۔ یہی سبب ہے ہمارے ہاں امام کوئی تنخواہ کی بنیاد پہ نہیں بنتا، عدالت کی بنیاد پہ بنتا۔ خدا کہتا کیا ہے اور کہنا کیا چاہتا ہے، اس کا عجیب انداز ہے، وہ چہرہ کہیں موڑتا ہے دکھانا کچھ چاہتا ہے۔ اس میں میں انشاءاللہ کل بات کروں گا کہ وہ رخ کہیں پھر توجہ کہیں اور کرواتا۔ خدا کی قسم اس کی پوری شریعت کو بغور آپ دیکھ لیجیے، وہ رخ کہیں اور کرواتا، توجہ کہیں اور کرواتا۔ ابھی حج سے حاجی پھرتے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہوں، میں تو ظاہر جس کے ساتھ پہ بال نہیں اسے حاجی ہی سمجھ رہا ہوں۔ ایک سوال تھا کہ اس کے توجہ ہے صاحبان محبوبان۔
تو حاجی کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کے سر پہ بال ہو. جی میں تو اس وقت یہ سمجھ رہا ہوں چونکہ حج کا موسم ابھی نہیں ختم ہوا. وہ رخ کہیں اور کرواتا, توجہ کہیں اور کرواتا. خدا کی قسم اس نے حاجی کا رخ پھیرا ہے کعبے کی طرف. وہ توجہ علی کی طرف کروانا چاہتا. اس نے رخ پھیرا ہے مینا کی طرف, وہ توجہ کربلا کی طرف کروانا چاہتا. ورنہ اس کے نزدیک ہاجرہ اصغر کی ماں سے افضل نہیں. کیا اسماعیل اکبر سے بڑا تھوڑی ہے, یہ ابراہیم حسین سے افضل. وہ رخ کہیں کرواتا, توجہ کہیں کرواتا. وہ حکم دیتا ہے صفا و مروہ کے درمیان دوڑو. پروردگار کیوں دوڑے؟ تو دوڑا تھا. فرمایا نہیں, ایک مجبور ماں ہوئی. تو پھر خدا را جو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر کے آیا ہے, وہ کوشش کرے زمین پہ کوئی ایسا ٹکڑا ڈھونڈے جہاں کوئی مجبور ماں دوڑتی ہے. اس سے بڑی بات میں کر ہی نہیں سکتا. میں نے ہمیشہ اپنے بات پڑھنے والے ذاکرین خطبہ علماء کا احترام کیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میری کوشش ہے کہ جتنا حصہ ملا, جتنا حصہ مجھے مل جائے, جو صفا و مروہ کی صحیح کر کے پڑھتا اگر چاہتا ہے کہ اس کا حج کامل ہو جائے تو پھر اسے بلائے نہیں. وہ روح زمین پہ کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا تلاش کرے جہاں کوئی مجبور ماں دوڑتی ہوئی نظر آئے. مجھے عزت علی کی قسم میں نہیں جانتا کسی تاریخ میں کسی کو ملے تو وہ پڑھ لے. جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ یہی ہے. ہر راوی کی یہی جملے کہ جب بھی کوئی میدان کی طرف جاتا تھا, قیام حسینی سے جب بھی کوئی میدان کی طرف جاتا تھا, ایک برقع پوش بی بی گھوڑے کے ساتھ دوڑتی ہوئی. میں شاید اسی جملے پہ چھوڑ دوں, جب مسلم کے بچوں کے لاشیں بھی دریا میں پھینکے گئے, دونوں لاشیں ملتے ملتے آپس میں مل گئے اور دریا کے دھارے کے خلاف بہنے لگے. راوی کہتا ہے جدھر لاشیں جا رہے تھے کنارے پہ ایک برقع پوش بی بی دوڑ رہی تھی اور رو رو کے بہن کر کے کہہ رہی تھی میں تمہیں کہاں کہاں رو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہوں. سال گزرتا ہے تو پروردگار ہمیں پھر رونے کا موقع عطا کرتا ہے. یہ بات کہ بڑا شکریہ کے لائق ہے. گھر جا کے سجدہ شکر کرنا چاہیے, پروردگار تو نے مجھے پھر رونے کا موقع عطا کرتا. مومن کا دل نہیں بھرتا, مومن چاہتا ہے وہ بس روتا رہے. حسین ابن علی کے سچا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. یہ جب مومن کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے, نکلتا ہوا آنسو بتاتا ہے کہ میرے دل کی سلیٹ صاف ہو گئی, گناہوں کی تختی دھل گئی. اس بات کی دلیل ہے کہ حسین سچا. کبھی کسی کے لیے روتے ہوئے یہ کیفیت آپ کو نہیں ملی. یہ کیفیت صرف غم حسین ابن علی. ادھر آنکھ سے آنسو نکلتا ہے, یوں لگتا ہے جیسے گناہوں کی سلیٹ صاف ہو گئی, یوں لگتا ہے جیسے ابھی مر جاؤں تو جنت میں خدا زمرد کے پر آتا ہے. اسے کہتے ہیں حسین ابن علی. بس آخری جملہ کہنا مزدار ہو, آل محمد آپ کی عزت توفیقات معرفت رزق میں اضافہ فرمائے. سال کے بعد
یہ گریے کا موسم، بہانے بہانے سے شیعہ ہوتے، کچھ فرق نہیں پڑتا کسی نے کیسا لباس پہنا ہوا، کوئی باتیں نہ کرے، تو نے کیسا لباس پہنا ہے اور تو نے کیسا پہنا ہے، کوئی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ محمد کی بیٹی جانے والا زیادہ، کوشش کیجئے کہ جتنا گریہ ہو سکے محمد کی بیٹی راضی ہو جائے۔ سال گزرتا ہے اور پھر یہ دن آتے ہیں، کتنا مجبور کر دیا گیا ہوگا محمد مصطفیٰ کی اولاد کو کہ محمد مصطفیٰ کے بعد سیدہ سے لے کر، اس سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا، سیدہ سے لے کر آپ کے زمانے کے امام تک کوئی اونچی آواز میں رو نہیں سکا۔ کسی دور میں کوئی اونچی آواز سے رو نہیں سکا۔ ہر راوی کہتا ہے ایک دن ایسا آتا تھا جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو ہم چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کی حویلی سے چیخوں کی آواز بلند ہوتی تھی۔ اس وقت میرا امام دایا ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا، ہائے میرا غریب دادا حسین، کاش میں کربلا میں ہوتا، حسین کے قدموں میں زندہ ہوتا۔